اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں، وہ یہ کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی نشانیاں ہر چیز میں موجود ہیں، حتیٰ کہ اگر تم اپنے مویشیوں میں بھی غور کرو تو تمہیں غور و فکر کرنے کی بہت سی باتیں مل جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کے عجائب اور اس کی قدرت کے کمال پر تمہیں آگاہی حاصل ہو جائے گی۔ تم غور کرو کہ ہم تمہیں ان جانوروں کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے، جس میں کسی چیز کی آمیزش کا کوئی شائبہ نہیں۔ حالانکہ حیوان کے جسم میں غذا کا ایک ہی مقام ہے جہاں چارہ، گھاس، بھوسا وغیرہ پہنچتا ہے، اور دودھ، خون، گوبر سب اسی غذا سے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک دوسرے سے ملنے نہیں پاتا۔ دودھ میں نہ خون کی رنگت کا شائبہ ہوتا ہے، نہ گوبر کی بو کا، نہایت صاف اور لطیف برآمد ہوتا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی حکمت کی عجیب کاریگری کا اظہار ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے والی آیت میں مسئلہ بیس کا بیان ہو چکا ہے، یعنی مردوں کو زندہ کیے جانے کا۔ کفار اس کے منکر تھے اور انہیں اس میں دو شبہے درپیش تھے۔ ایک تو یہ کہ جو چیز فاسد ہو گئی اور اس کی حیات جاتی رہی، اس میں دوبارہ پھر زندگی کس طرح لوٹے گی۔ اس شبہ کا ازالہ تو اس سے پہلی آیت میں فرما دیا گیا کہ تم دیکھتے رہتے ہو کہ ہم مردہ زمین کو خشک ہونے کے بعد آسمان سے پانی برسا کر حیات عطا فرما دیا کرتے ہیں، تو قدرت کا یہ فیض دیکھنے کے بعد کسی مخلوق کا مرنے کے بعد زندہ ہونا ایسے قادر مطلق کی قدرت ہے، بعید نہیں۔ دوسرا شبہ کفار کا یہ تھا کہ جب آدمی مر گیا اور اس کے جسم کے اعضاء منتشر ہو گئے اور خاک میں مل گئے، وہ اجزاء کس طرح جمع کیے جائیں گے اور خاک کے ذروں سے ان کو کس طرح ممتاز کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں جو صاف دودھ کا بیان فرمایا، اس میں غور کرنے سے وہ شبہ بالکل نیست و نابود ہو جاتا ہے کہ قدرت الہی کی یہ شان تو روزانہ دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ غذا کے مخلوط اعضاء میں سے خالص دودھ نکالتا ہے، اور اس کے قرب و جوار کی چیزوں کی آمیزش کا شائبہ بھی اس میں نہیں ہوتا۔ اس حکیم برحق کی قدرت سے کیا بعید کہ انسانی جسم کے اعضاء کو منتشر ہونے کے بعد پھر مجتمع یعنی جمع فرما دے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں، اے انسان، جیسے تیرے رب نے تجھے خالص دودھ پلایا جس میں گوبر خون کی بال بھر آمیزش نہیں، تو تو بھی اپنے رب کی بارگاہ میں خالص عبادت پیش کر جس میں ریا وغیرہ کی آمیزش نہ ہو۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور کھجور اور انگور کے پھلوں میں سے کوئی پھل وہ ہے کہ اس سے تم نبیذ اور اچھا رزق بناتے ہو، اور بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ اس آیت میں رزق الہی کے کچھ دوسرے خزانوں کا بیان کیا گیا جنہیں ان کی اصل حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اور انسانی محنت کے بعد والی حالت میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ اے لوگو، تم جو کھجور اور انگور کے بعد پھلوں کے رس سے نبیذ بنا کر پیتے ہو اور اچھا رزق یعنی چھوارے، کشمش، سرکہ اور منقہ بناتے ہو، اس میں بھی تمہارے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے بندوں پر عظیم نعمت ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان تخلیق کی بھی دلیل ہے کہ وہی تمام چیزوں کا خالق ہے اور وہی ہر کام کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّخْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ ترجمہ: اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گوبر اور خون کے درمیان سے صاف شفاف دودھ نکالنے، کھجور اور انگور کے پھلوں سے نبیذ اور اچھا رزق نکالنے کا ذکر فرمایا،
جبکہ ان آیات میں مکھی سے شہد نکالنے کا ذکر فرمایا جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی قدرت اور عظمت پر دلالت کرتی ہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ بعد پہاڑوں، درختوں اور چھتوں میں گھر بنائے، پھر میٹھے، کڑوے، پھیکے ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھائے، اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہے جن کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے اعلان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ اسے ان راستوں پر چلنا پھرنا دشوار نہیں، اور وہ کتنی ہی دور نکل جائے راستہ نہیں بھٹکتی اور اپنے مقام پر واپس آ جاتی ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور یہ نافع ترین دواؤں میں سے ہے، اور بکثرت معجونوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت پر نشانی ہے کہ اس نے کمزور اور ناتواں مکھی کو ایسی زیر کی اور دانائی عطا فرمائی اور ایسی پیچیدہ صنعتیں مرحمت کی۔ وہ پاک ہے اور اپنی ذات و صفات میں شریک سے منزہ ہے کہ وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایک ادنا ضعیف سی مکھی کو یہ صفت عطا فرماتا ہے کہ وہ مختلف قسم کے پھولوں اور پھلوں سے ایسے لطیف اجزاء حاصل کرے جن سے نفیس شہد بنے جو نہایت خوشگوار ہو، طاہر و پاکیزہ ہو، فاسد ہونے اور سڑنے کی اس میں قابلیت نہ ہو۔ تو جو قادر حکیم ایک مکھی کو اس شہد کے مادے جمع کرنے کی قدرت دیتا ہے، وہ اگر مرے ہوئے انسان کے منتشر اجزاء کو جمع کر دے تو اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔ مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو محال سمجھنے والے کس قدر احمق ہیں۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر۔ ترجمہ: اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے، بے شک اللہ جاننے والا بہت قدرت والا ہے۔ اسی پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کا عجیب و غریب افعال ذکر فرما کر اپنے خالق اور قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے وہ آثار ظاہر فرمائے جو خود لوگوں میں اور ان کے احوال میں نمایاں ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے، کیسی عجیب قدرت ہے۔ پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد موت دے گا جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے جو اس نے مقرر فرمائی ہے، چاہے بچپن میں پوری ہو یا جوانی میں یا بڑھاپے میں، اور تم میں کوئی سب سے گھٹیا عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے جس کا زمانہ انسانی عمر کے مراتب میں 60 سال کے بعد آتا ہے، کیونکہ اس وقت اعضاء اور حواس سب ناکارہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، اور انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور نادانی میں بچوں سے زیادہ بدتر ہو جائے۔ ان تغیرات میں قدرت الہی کے کیسے عجائبات مشاہدے میں آتے ہیں۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل عمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے تھے: اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر وعذاب القبر وفتنۃ الدجال وفتنۃ المحیا والممات، یعنی اے اللہ میں بخل سے، سستی سے، نکمے پن کی عمر سے، قبر کے عذاب سے، دجال کے فتنے سے، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں بھی ان تمام چیزوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔